کی ہوگی اور ضمیر کے سوداگروں کو ناکامی ہوگی. میری نظر میں آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے اور ایک افسوسناک دن ہے. وہ جو جمہوریت کے علمبردار تھے آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندا ہے, جمہوری قدروں کو قتل کیا ہے, ان کی نفی کی ہے اور کھلے عام کی ہے اور قوم کے سامنے ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور واضح ہو جائے کون کہاں کھڑا ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف دکھائی دیں گے اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نون یا پیپلز پارٹی کا یا ان کے حلیفوں کا نظریہ پسند آ گیا تو پھر انہیں یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ برملا ان کی صفوں میں وہ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم انشاءاللہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے نظریے پر قائم ہیں. تحریک انصاف کا کارکن جو میری آواز پورے پاکستان میں سن رہا ہے اسے اعتماد ہونا چاہیے کہ اس لڑائی میں اور اس سیاست کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس سیاست کو انشاءاللہ دفن کر کے دم لیں گے. شکریہ. شاہ صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ خریدے یا بیچے, لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کے ارکان نے کھل کر اظہار ناراضگی بھی کیا, پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, وزیر اعظم کو ملاقاتیں بھی کرنا پڑی. عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی اور ان کے جو کام ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں ایم این ایز ایم پی ایز کے کام ہوتے ہیں اور وہ ایک عام تاثر ہے کہ اس آپ کی حکومت میں وہ جو وزراء ہیں جو سرکاری افسران ہیں وہ بات نہیں سنتے. تو اس سوال سمجھ گیا آپ کے ارکان جو ناراض تھے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کھلے اظہار کا موقع دیتی ہے. وزیر اعظم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ممبران کی ہمہ قسم کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں اور جو ان کی جائز بات ہے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کور انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہاں وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں. تو لوگوں نے بات کی, انہوں نے لوگوں کو حوصلہ بھی دیا, لوگوں کو بتایا بھی صحیح, لوگوں کو سمجھایا بھی صحیح اور لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی اور لوگوں نے منون ان کا فیصلہ کیا. اب دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس عمل میں سے آپ گزرتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ناراض تھے, دیکھیے تو ناراض اگر تھے تو پھر کھل کے چلے جاتے. جیسے دو ممبران نے سندھ میں کہا کہ ہم ناراض ہیں تو انہوں نے کہا ہم ووٹ کریں گے, انہوں نے اظہار کر دیا, ہمیں اس کا افسوس ہوا لیکن یہ ان کا حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کیا. اگر ان میں پھر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں میں گیلانی کو یا نوٹ کو ووٹ دے رہا. اجاز صاحب جی سے شاہ صاحب ایک تو نظام کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے 32-33 سال ہو گئے ہیں ووٹنگ کرتے. پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل انمیچورٹی فرام دی گورنمنٹ سائڈ دکھائی دی. سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا عملی طور پر وہ اس کے اگینسٹ ثابت ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی صفوں میں اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو ان تمام حوالوں سے غلط بریف کیا گیا؟ دیکھیں ایک ہے کامنٹ, اس کامنٹ کا احترام ہم کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن سوال کیا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا
انہوں نے آئین کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ان کی رائے میں، جس کا ہم نے احترام کیا، یہ ایک آئینی عمل ہے اور سیٹڈ بیلٹ ہونا چاہیے، اور ہم نے تسلیم کیا، ٹھیک. لیکن انہوں نے بات ادھوری نہ کیجیے نا، بات مکمل کیجیے. اور بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شفافیت، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کہا کہ ایبسولوٹ سیکریسی کا کوئی کانسیپٹ ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اگر آپ اس پوری چیز کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری شاید پوری طرح نہیں نبھا سکے. اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم گئے الیکشن کمیشن، ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی. ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ جو ایک حکم ہے کہ شفافیت کی جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے کل کو اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے کسی کو تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکے. اب آپ نے آج یہ دیکھا کہ اگر شکایت پیدا ہے کہ، اور نظر آ رہا ہے 174 ووٹ ملتے ہیں ہماری خاتون کی جو کینڈیڈیٹ ہے فوزیہ صاحبہ، اور 164 ووٹ ملتے ہیں وزیر اعظم کے یہ جو اس میں سلسلے میں جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہے. تو اس سے نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو شفافیت تھی وہ اس سے نظر نہیں. میں آپ کی بات کو دیکھیے، اگر لوگ ناراض تھے تو ناراضگی نچلے اپنا خاتون کے ووٹ پر اس کا نظر کیوں نہیں آئی؟ میں ناراض ہوں تو میں ایک ووٹ دیتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ میری ناراضگی کیسی ہے؟ ناراضگی ہے تو پھر مکمل ہونی چاہیے نا. ناراضگی نہیں ہے بھائی جان، یہ ہے یہ ایک ووٹ کے لیے پیسہ ملا تھا اور دوسرے ووٹ کے لیے نہیں ملا تھا. سیدھی سی بات. کہ آپ کے پاس 180 ووٹ تھے، 174 پڑے فوزیہ صاحبہ کو، 164 پڑے وہ، تو ووٹ تو وہاں سے بھی شرنک ہوئے 174. اور نمبر 2 سر ریجیکٹ بھی تو ہے نا بھائی جان. نمبر 2 یہ کہیے کہ آپ نے کہا کہ بالکل جمہوری رویہ یہ کہ وزیر اعظم دوبارہ اعتماد کو ووٹ لیں گے عوام سے، کو بتا سکتے ہیں کب تک اس پروسیس میں آپ جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک میں اس کا جواب دے دوں. ایک منٹ بعد 3 سال پہلے کے الیکشن ہوں اور کے پی میں آپ کے 20 ارکان کی معاملہ ہوتا. آج بھی اگر دیکھا جائے جو رات ویڈیو آئی ہے اور سندھ کا بھی معاملہ دیکھا جائے، آپ لوگ تو نون سے شین نکال رہے تھے، یہ کیا نکل ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نون سے پیسہ نکلا ہے. اب دیکھیے میں آپ کا سوال میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو اعتماد، آپ کا سوال دیکھیے وہ تو ایک پروسیجر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کا اور جو ایک مورلی کریکٹ پوزیشن ہے وہ لے لی ہے. وزیر اعظم نے بالکل کہا ہے کہ میں وزیر اعظم تب ہوں جب مجھے ایوان کا اعتماد حاصل ہے. یہ بڑی واضح سی بات ہے، اور اس کے لیے میں اس ایوان کو ایک مرتبہ پھر موقع دیتا ہوں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. ٹھیک، اب وہ ہم دیکھ لیں گے کیا پروسیجر ہے، جو آئینی طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کو فالو کیا جائے گا. وہ ٹائمنگ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو گھنٹوں کا بھی نہیں انتظار کیا، انہوں نے تو آج ہی اسی لیے اعلان کروایا ہے. ظفر ہاشمی صاحب دنیا سے. جی سر، آپ آج یہاں کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے. پہلے آپ لوگ بیشتر ضمنی الیکشن ہار گئے، پھر آج آپ کے گھر سے آپ کا مخالف آپ کے ووٹ چرا کے لے گیا اور آپ الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ. الزام نہیں لگا رہے نا سر، یہ الزام تراشی، یہ تو الزام دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کرانے کی، اس آئینی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکے، اس لیے کہ ویڈیوز اور آڈیو جو ٹیپس ہیں وہ سامنے آ گئیں، جس سے ظاہر ہو گیا کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، بولی لگ رہی ہے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. بڑا واضح ہو گیا اور الیکشن سے پہلے ہو گیا. یہ سوال ان کا بھی تحریک انصاف کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کو لوگ خرید کے لے جاتے ہیں؟ یہ بتائیے گا، سوال میرا مکمل نہیں ہوا تھا. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لے گا پرائم منسٹر، اس کے علاوہ جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے
उनके हवाले से पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनकी शनाख्त कर दी गई है? मैं जवाब दूं इसका? बाद में एक यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि आपकी हुकूमत पे सिलेक्टर्स का तो इल्ज़ाम लगता ही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने अब आप पर से हाथ उठा लिया है और आपके लिए छोड़ दिया, वो न्यूट्रल हो गए और आपको ये कहा गया कि अब आप अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो क्या यही बात है कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन ये जवाब अच्छा जी, दोनों आपकी चीजों का मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो आप पूछ रहे थे ना कि सवाल के सिर्फ तहरीक इंसाफ के क्यों बिकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई दो धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैंने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना है कायदे आजम के नजरिए के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मजीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते नहीं है। जहां तक आपका दूसरा क्या पहलू था, एक तो आप एक्शन क्या लेंगे, अच्छा सिलेक्टर्स वाला भी ये जवाब दे दें कि सिलेक्टर्स वाला अगर आप आज का मजमूई इलेक्शन देख लें तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर और उसके इत्तेहादियों ने जितनी सीटें बननी चाहिए थी उतनी ली हैं। अगर आप पूरी सीटें देखें तो हमने पूरी सीटें ली हैं। तो जहां जिस सीट पे पैसा लगा है वो सीट पे आपको पैसे का असर नजर आ गया। बाकी पार्टी एक्शन का वाइस चेयरमैन साहब आप देखिए, पार्टी एक्शन का इसी भी करेगा। हम बिल्कुल देखिए वाज़े तौर पर हमारे सामने आ गया कि हमारे किसी मेंबर ने ये किया है, तो पहले भी एक्शन लिया था और आप भी ले सकते हैं। एक सेकंड सर, ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी इजाजत। देखिए आर्टिकल 2 जो शौकत साहब आगे से कह रहे थे ना, जो आपने कहा कि आपको तर्स हम पे आ रहा है, आपको तर्स पाकिस्तान के लोगों पे आना चाहिए, इस निज़ाम पे आना चाहिए कि क्या निज़ाम है। आप अरबों रुपए कमाएं, उसके बाद अरबों रुपए इलेक्शन पे लगाएं और इलेक्शन जीत जाएं। ये निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान का। उसके बाद इक़्तिदार में आए, फिर पैसे कमाएं और फिर आप इलेक्शन जाएं। ये निज़ाम है जिसके खिलाफ जैसा असद उमर साहब ने कहा जद्दोजहद कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने कहा आप उनके खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं, यही तो रोना है। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहां पे वोट दिया। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए उसको जाके वोट दे दी, जमीर का सौदा। और आप जो है इतने बाज़मीर लोग हैं कि नीचली जो खातून की सीट है उसके ऊपर पीटीआई को वोट दे रहे हैं, ऊपर वाली सीट के ऊपर जो है वो दूसरी को वोट दे रहे हैं। देखिए फवाद की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक और मिसाल देता हूं। पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें बनती हैं। इस असूल को तस्लीम करते हुए यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग पंजाब में इत्तफाक कर लेती है कि हमारी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी बनती हैं, तो आइए हम बैठकर उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं। और हो गया, आपके सामने है। लेकिन उसी मंतक को और उसी असूल को यहां नहीं अपनाते। क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं अपनाते? इसलिए नहीं अपनाते कि उनकी नीयत में खोट वाज़े थी। उन्होंने ये कारोबार करना था, वो धंधे के आदी हैं और वो धंधा उन्होंने करना था। इसलिए वो असूल जो पंजाब पे लागू हो सका वो मरकज पे लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। और मरकज में भी खातून की सीट पर वो खरीदो फरोख्त के लिए तैयार नहीं थे। और पूरा जो उनका फोकस था वो जो एक हफीज शेख की सीट है उस पर था। सर जब ये पहली वाली वीडियो आई थी जब आपने लोगों को निकाला था, उस वक्त आपने ये कहा था कि हमें पता है कि कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और इस इलेक्शन में भी वो करेंगे। आपने उन लोगों को उस वक्त भी एक्सपोज नहीं किया वो कौन लोग थे, वो कौन सा घर था, कहाँ था। दूसरी बात ये कि क्या इस इलेक्शन को आप चैलेंज करेंगे। तीसरी बात ये कि मुझे कहती है कि अभी आपने वीडियो लीक जो आई वो स्टिंग ऑपरेशन था और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ गए। व्हाट्सएप मैसेजेस कौन लिख रहा है कि कोई एजेंसी होगी जिन्होंने आपको दिया होगा, तो क्या आप लोगों ने उनको भी इस्तेमाल किया? नहीं, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो अपोजिशन कह रही है। तो वो इतने बच्चे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा
کہ کس سے رابطہ کر رہے اور کیا ریٹ طے کر رہے, اور پھر وہ بحث و تمیز میں کہتے نہیں تھوڑا سا پیکج ہو جائے گا, سندھ میں آپ کے کام ہو جائیں گے, فلانی چیزیں ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, تھوڑا سا اور بڑھا دے, تھوڑا سا کم کر دے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. کس کو جی؟ دیکھیے, ہم نے جو ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور ہم نے اس کا ایک پولیٹیکل مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم اس کا سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے. پاکستان کی عوام سے بھی ہم مخاطب ہیں اور ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, انہوں نے مستقبل کی سیاست کا دھارا کس طرف اس کا رخ کرنا ہے, انہوں نے اس ماضی کی خرید و فروخت کی سیاست کو جاری رکھنا ہے, تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اور کیا اس کو دفن کرنا ہے, تو پھر آج ان لوگوں, ان جماعتوں کو جن جماعتوں نے یہ خرید و فروخت کی ہے, ان جماعتوں کا وہ کڑا احتساب کریں, اور ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے ان کا احتساب کریں. کی بڑی بات ہے, بڑا پان ہے کہ انہوں نے آج اعتماد کا ووٹ دینے کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. لیکن سر واٹ اباؤٹ یور کولیگز جو کہ منسٹرز ہو کر ان کو اتنا اہم ڈاکومنٹ پر وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ وجوہات بھی پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کو کیسے کلیئر نے دیکھا اور آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ووٹ کی جو غلطی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, غلطی تو کسی انسان سے ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے غلطی, ایک ہوتا ہے بدنیتی. بدنیتی میں اور غلطی میں فرق آپ کو کرنا ہے, وہ تمیز کرنی ہے. ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے آ کے برملا اس کا اظہار کیا, چھپایا نہیں, اظہار کیا, اور ایک درخواست دی کہ مجھے نیا بیلٹ پیپر ایشو کیا جائے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا. سر یہ بتائیے گا, آج سینٹ الیکشن میں جو سینٹ الیکشن سارا ایک طرف حفیظ شیخ اور جو گیلانی صاحب کا مقابلہ تھا وہ ایک طرف تھا. سر انہوں نے کوشش کی, انہوں نے پیسہ لگایا, آپ کے بقول آپ نے فرمایا کہ دھندا ہوا, جو بھی ہوا وہ سیٹ لے گئے. اب سر اگلا ٹارگٹ ان کا چیئرمین سینٹ کا ہے, وہ اس پر انہوں نے آج اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ گیلانی کو وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر لائیں گے. آپ لوگ سر یہاں پر کوششیں کرتے رہے, آپ نے الیکشن کمیشن بھی گئے, سپریم کورٹ بھی گئے, وہاں پر پیسہ پھر بھی چلا. اب سینٹ کے لیے آپ کیسے میک شور کریں گے کہ پیسہ نہیں چلے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, یہ میرے دوست بیٹھے ہیں, میں نے ان سے بھی کہا اور میں نے وزیر اعظم سے بھی کہا کہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جانتا ہوں, ایک علاقے سے, میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں. ان کو واضح معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے, اور اگر وہ امیدوار بنے ہیں تو وہ عددی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے امیدوار نہیں بنے. انہیں جو اندیا دیا گیا کہ اس بنیاد پر, اور ڈیپ پاکٹس کا جو ان کو علم تھا, اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ کے سامنے ہے, آپ ریکارڈ اٹھائیے, فوٹیج اٹھائیے. ملتان میں, ممتاز آباد میں میں نے ایک پریس کانفرنس کی, ریکارڈ کی بات ہے, اور اس کو کوئی الیکشن سے کوئی مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس پہ میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم سینیٹر بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں اور پھر آپ سینٹ کے ممبر بن رہے ہوں. اور پھر یہ بھی کہا, ملتان کے میڈیا نے, آپ پوچھئے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی وہ سینٹ کے بھی امیدوار ہیں اور جس بلبوتے پہ ہیں, اور وہ چیئرمین سینٹ کے بھی امیدوار ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا. تھینک یو. دیکھیں جی, آخری بات یہ ہے کہ جو الیکشن, جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا وہ اوپن ہوگا, اور جو بھی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے دے. پتہ لگ جائے گا سیدھا کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے ساتھ. ضمیر کس کا بول رہا تھا اور پیسہ کس کا بول رہا تھا. تھینک یو.
क्यों नहीं बनती? और पहले नंबर पे बशा ना, नंबर 2 पे वो GDS ही डाल दी ना। असल मसला पे हदीस एक सी